لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وللہ الحمد. احباب گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا بے پایا شکر و احسان اور اس کا بے پایا فضل و کرم ہمارے اوپر ہے. اس کی بڑی عنایتیں ہیں کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں عبادات و اطاعت، اذکار، استغفار اور قبولیت دعا و مناجات کے اتنے مواقع فراہم کیے. ابھی ہم عشرہ ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں. اسی طریقے سے آج ایک عظیم دن جسے یوم النحر کہتے ہیں، آج ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے پناہ قربانیوں اور بے پناہ قربانی والی زندگی کا ایک نمونہ، ایک حصہ جسے رب ذوالجلال والاکرام نے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل بنا دیا ہے. اسی سنت ابراہیمی کی احیاء اور اسی کو زندہ اور تابندہ کرنے کے لیے آج کا یہ دن اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جو اس کے تقرب کے لیے، اس کے قربت کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہمیں عطا کیا ہے. اور آج یہ دن انتہائی عظیم دن ہے، انتہائی خوشی کا دن ہے. اور اس خوشی والے دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تکبیر و تحلیل اور تسبیحات جپنا چاہیے، ورد کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. احباب گرامی قدر، یہ دن جسے یوم النحر کہتے ہیں، یہ صرف ایک کھانے پینے والا دن نہیں، یہ دن صرف جانوروں کو ذبح کرنے والا دن نہیں، بلکہ ایک عظیم اطاعت کا دن ہے، ایک عظیم فرما برداری کو بجا لانے کا دن ہے. ایک عظیم وہ دن ہے کہ جب ہم رب ذوالجلال والاکرام کے حضور ایک جانور کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، خون پیش کرتے ہیں اور اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بندن کو، اپنے رشتے کو ہم مضبوط کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن مہیا کیا ہے، ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اپنے بندے سے: اے بندے فصل ربک وانحر، آپ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے، نماز ادا کیجئے اور اس کے بعد قربانی کیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قابل غور بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ضرور یہ قربانی کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا ہے، ضرور یہ قربانی کو اپنے سے مضبوط رشتے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. مگر اس سے پہلے جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے فصلی 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 لربک. تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اس کے بعد فرمایا وانحر، اور اسی طریقے سے قربانی کرو اپنے رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، نہ کسی انسان کے لیے، نہ کسی دیوتا کے لیے، نہ کسی صاحب مزار کے لیے، نہ صاحب دستار کے لیے، بلکہ صرف اور صرف اس عرش والے کے لیے قربانی کرو.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی بالکل بے عیب اور پاک ہو کر کے، نیوٹرل ہو کر کے، خالص ہو کر کے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، جس طریقے سے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کی عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، اسی طریقے سے قربانی ایک عظیم عبادت ہے، قربانی ایک عظیم نیکی ہے، قربانی ایک عظیم تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ پہلے نماز خالص اللہ کے لیے کرو، کسی انسان کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے نہیں، محلے والوں کے لیے نہیں، سماج والوں کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے نہیں، رشتے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے خاص کرو۔ فصل لربک وانحر، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہے جب تم قربانی کرو تو تمہاری قربانی خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں بھی کسی غیر اللہ کے لیے نہیں۔ غیر اللہ میں یہ بات بھی شامل حال ہے کہ کسی ریاکاری کے لیے نہیں، یا رسم گوشت خوری کے لیے نہیں، رسم ناموری کے لیے نہیں، رسمی قربانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے رب ذوالجلال والاکرام نے بیان فرمایا، آپ کو حکم دیا نبی کائنات علیہ السلام کو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، نبی کائنات سے اعلان کروایا جا رہا ہے، نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، اے نبی آپ کہیے ان صلاتی ونسکی ومحیای، غرض یہ کہ جس مقام پر قربانی کی وضاحت کی گئی ہے، یا جہاں پر قربانی کا حکم کیا گیا ہے، یا جہاں پر قربانی کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں پر نماز کو چھوڑا نہیں گیا ہے، نماز کو جوڑا گیا ہے، کیونکہ ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے یہاں نماز جیسی عظیم عبادت نہیں ہے، اس آدمی کی قربانی، اس آدمی کا جانور ذبح کرنا، اس آدمی کا جانوروں میں حصہ لینا، یہ بے سود ہے، یہ رسمی قربانی ہے، یہ صرف کھانے کے لیے ہے، یہ ناموری کے لیے ہے، یہ نام و نمود کے لیے ہے، اس کی قربانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک تیسرے پہلو پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نماز ادا کیے، چاشت کی نماز ادا کیے، صلاۃ الضحیٰ ادا کیے، عید کی نماز ادا کیے، آپ روز چاشت کی نماز ادا کرتے ہیں، آج عید کی نماز ادا کیے، عید کی نماز پڑھے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل صلاۃ الضحیٰ، جس آدمی نے نماز عید سے پہلے، عید الضحیٰ کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا، فقد ذبح لنفسہ، اس نے اپنے کھانے کے لیے جس طریقے سے دکان سے خرید کر گوشت لاتا ہے، اسی طریقے سے اس نے وہ گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا ہے، وہ اللہ کے لیے ذبح نہیں کیا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ مگر جس نے قربانی عید کی نماز کے بعد ذبح کیا، فقط تم، تو اس نے قربانی پوری کر لی، اور اصاب سنت المسلمین، اور مسلمانوں کی سنت کو پہنچ گئے۔ تو یہاں بھی معلوم یہ ہوتا ہے اس پہلو پر کہ پہلے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تب ہماری قربانی ہوتی ہے، مگر یاد کر لیجئے، اس خام خیالی میں نہ رہیے کہ جس نے یہ 2 رکعت نماز ادا کر لی اس کی قربانی قبول ہوگی، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، نہ کہیں قرآن میں ہے، نہ کہیں حدیث میں ہے، نہ کوئی عالم، نہ کوئی مفتی، نہ کوئی دین کا ٹھیکیدار اس بات پر فتویٰ ثابت کر سکتا ہے کہ جس نے یہ 2 رکعت نماز ادا کر لی مگر اس کی پوری زندگی، اس کا پورا بیک گراؤنڈ نماز سے خالی ہے، صلاۃ سے خالی ہے، پنج وقتہ نمازوں سے آری ہے اس کی زندگی، ایسے آدمی کی قربانی قبول ہو جائے، دنیا کا کوئی بھی عالم، دنیا کا کوئی بھی مفتی، دنیا کا کوئی بھی محقق، دنیا کا کوئی بھی محدث اس بات پر فتویٰ ثابت نہیں کر سکتا کہ ایسے آدمی کی قربانی قبول ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بارگاہ میں میری پوری زندگی کی نماز قبول کر لے۔ ونسکی، اس کے بعد آج جو ہم قربانی پیش کر رہے ہیں تیرے حضور، تیری بارگاہ میں، آج اس جانور کا جو نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مولا کریم اس قربانی کو تو قبول فرما لے۔ وَمَحْيَايَ، اس کے بعد پوری زندگی، جب اللہ کی زندگی ہے، اللہ کے لیے زندگی ہے، تو پوری زندگی میں اطاعت الہی لازم اور ضروری ہے۔ اگر اطاعت الہی، اطاعت رسول کو جس نے چھوڑ دیا ہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو جس نے بس پشت ڈال دیا ہے، ایسے آدمی کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وَمَمَاتِي، جس آدمی کی جان اللہ کے لیے ہے، پیدا ہوا اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے، ایسے آدمی کی زندگی قابل قبول ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا، ان تمام معاملات میں ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور اس بات کو مان لینے کے بعد ہم مسلمان ہو گئے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یوں تو دنیا کے اندر بے شمار قومیں آئیں اور ان تمام قوموں میں اور بہت سارے انبیاء بھی آئے، تمام انبیاء نے قربانی کی ہے، قربانیاں کی ہے، مگر وجہ کیا ہے کہ ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو نمونہ اور اسوہ پال کے بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کی پوری زندگی قربانی، کس لیے قربانی دی جاتی ہے؟ قربانی کس چیز کا نام ہے؟ قربانی محبت کا نام ہے، اطاعت محبت کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کی محبت میں کٹ گئی، اور پوری زندگی آپ کا بیک گراؤنڈ اس قدر مصائبوں سے بھرپور ہے، اس قدر تکلیف سے بھرپور ہے، اس قدر آزمائشوں سے بھرپور ہے کہ اللہ اکبر، ایک عام انسان ان آزمائشوں کے بارے میں، ان تکلیفوں کے بارے میں سوچے تو اس کا جگر پاش پاش ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ نے پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، موت تک جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، وہ ساری قربانیاں ایک پلے پر رکھ دیا جائیں، اور بڑھاپے کی عالم میں جو آپ کو ایک فرزند دلبند ملا، ایک بیٹا ملا، 85 سال کی عمر میں، تقریباً 85 سال کی عمر، 85 سال میں تو اس سے پہلے ہی آدمی ڈیلیٹ ہو جائے، چلے جائیں۔ 85 سال کی عمر میں آپ کو اولاد ملی، اس وقت کوئی اولاد نہیں، ایک اکلوتی اولاد۔ اللہ نے کیا کہا؟ اپنی محبت کو جانچنے کے لیے اللہ کو تو معلوم تھا کہ یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا چہیتا ہے، یہ میرا برگزیدہ بندہ ہے، یہ تو پھسل نہیں سکتا۔ لیکن ہم جیسے نکموں کے لیے، ہم جیسے ناتواؤں کے لیے، ہم جیسے نااہلوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا اور بتایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے نشانہ، نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے بھیج دیا۔ فرمایا اے ابراہیم، تیرا یہ بیٹا جو میں نے تیرے بڑھاپے کا سہارا بنا کر کے دیا تھا، مجھے چاہیے، اور چاہیے تو کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب میں دیکھ لیا بیٹے کو ذبح کرنا، یہ بڑی عجیب بات ہے، خواب میں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، نبی کبھی جھوٹا خواب نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ بارہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چلو اپنے بیٹے کو پیش کرو۔ جب ہم آج جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے تھے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے جو اپنے خلق خواہشات کو ذبح نہیں کر سکتا، جو اپنی چھوٹی سی نیند کو قربان نہیں کر سکتا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی تھوڑی سی طاقت کو صرف نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کے سامان قلیل کو، تھوڑا سا مال کو اللہ کی رضا کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ وہ عام دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے بتاؤ اپنی اولاد کو کیسے قربان کر سکتا تھا؟ یا اگر ضرورت اس بات کی پڑے گی
کہ اپنی جان کو قربان کرے تو کیسے قربان کر سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ صرف ہم کھانے کے لیے گوشت، طرح طرح کے آئٹمس پکانے کے لیے، طرح طرح کی چیزیں بنانے کے لیے ہم گوشت کو جو ہے کاٹ رہے ہیں، بکرے لا رہے ہیں، حصے لے رہے ہیں اور کھانے کے لیے مصروف ہیں۔ قربانی محبت کا نام ہے۔ پوری زندگی جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، ان تمام قربانیوں کا سردار یہ قربانی تھی، پوری زندگی۔ اور یہ رضائے الہی، محبت الہی میں محبت قربانی چاہتی ہے۔ محبت کیا چاہتی ہے؟ قربانی چاہتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ کے لیے ہم سب کچھ نچھاور کر دیں گے، تم تمام محبوبوں میں سب سے بڑھ کر جو محبوب اعظم ہیں، تمام چیزوں سے بڑھ کر جس سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ، کیا ہم نے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کیا؟ جانور کو قربان کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں اللہ والوں۔ جانور قربان کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ اپنے تمام باطل خواہشات کو، بری خواہشات کو کچل دے، رضائے الہی کے لیے اس کی اطاعت کر لے، اس کی بات کو مان لے۔ یہی محبت ہے، کیونکہ جب آپ اپنے محبوب کی بات نہیں مانتے ہیں نا تو محبوب آپ سے روٹھ جاتے ہیں، محبوب روٹھ جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کی بات نہ مانے تو میاں روٹھ جائے، بیوی نہ مانے تو ادھر میاں نہ مانے بیوی روٹھ جائے۔ اللہ اللہ، جب آپ کے اس محبوب کا کہ اگر ایک دکھ بھری بات آپ بول دے تو ایک ہی چوٹ پہ آپ سے رشتہ خلاص کر دے، اللہ اکبر، قربان جائے اس رب عز و جل سے جو اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ آپ دن رات برائیوں میں، دن رات منکرات میں، دن رات معصیات میں مبتلا رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں وہ زندگیاں دیتا ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں زندگیاں عطا کرتا ہے، ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے کتنی چیزیں قربان کی ہے، یہ ذرا سوچ کر کے دیکھیے۔ بہرصورت قصہ مختصر، ہم قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ ایک بات کی طرف میں اشارہ کروں، حدیث کے اندر ہے کہ عیب دار جانور اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یہ تو ظاہری عیب رہے جانور میں تو قابل قبول نہیں ہے، مگر باطنی اندرونی عیب، اگر مال حرام سے خریدا گیا جانور ہو تو قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے یہاں اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ جس طریقے سے ایک جانور جسے قربان ہم کرتے ہیں، اس جانور کو اتنا پاکیزہ اور اتنا سوست، اتنا صحتیاب جانور وہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اسی لیے خوبصورت رہو، داڑھی وڑی بنا کے ذرا اچھا رہو، کپڑے وپڑے اچھا پہن کے اچھا رہو، خوبصورت دکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اور باطنی دونوں خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی ہے بہت متقی ہے مگر ایک دم عاجزانہ، بے بسانہ، فقیرانہ، لگتا ہے کہ دنیا میں ہے نہیں ہے، ایسا بھی رہنے کا حکم نہیں ہے۔ بہرحال ظاہری باطنی دونوں خوبصورتی۔ میں بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک جانور کو قبول کرتا ہے، اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی آدمی جانور خریدنے جاتا، فون کرتے رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے فون آتا ہے، مجھ صاحب کان کٹا ہے تو ٹانگ ٹیڑھی ہے، ناک بولی، ارے بھائی کائے لے رہا ہے تم یہاں؟ اتنا سن کر کے جا رہے ہو تب بھی جو ہے زبردستی کہوا حلال کروانے کے چکر میں رہتے ہو۔ کیا ضرورت ہے کہوا حلال کرنے کی؟ لے رہو، سوستھ جانور ہے، لو نہیں ہے چھوڑ دو اس کو، ارے 1000 میں 500 میں آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، سوستھ رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے سوستھ جانور چاہیے نا، اسی طریقے سے سوستھ اور صحت مند دل چاہیے، یعنی ہمارا دل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طریقے سے جانور صحتیاب بے عیب ہو، اسی طریقے سے قربانی کرنے والوں کو بھی اللہ چاہتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو میری رضا کے لیے صحتیاب جانور کو ذبح
چاہتا ہے میرا بندہ بھی ہر طرح سے صحت مند رہے، صحت یاب رہے، اس کے دل میں کیچڑ نہ رہے، اس کے دل میں بغض نہ رہے، اس کے دل میں کینہ کپٹ نہ رہے، اس کے دل میں خباثت و گندگی نہ رہے، اس کے دل میں نفرت و عداوت نہ رہے۔ اللہ اکبر! ہماری زندگیوں کو غور کرو اللہ والو، یہ دن انتہائی خوشی کا دن ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے لپٹ کر کے معافی تلافی، ایک دوسرے سے دل ملا لینا چاہیے، ایک دوسرے کو عفو درگزر کر دینا چاہیے، اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ لیکن صدیاں گزر جاتی ہے، بعض دفعہ باپ بیٹے سے، بھائی بہن سے، ساس بہو سے، میاں بیوی سے ایسی گندگی حسد کی، ایسی کیچڑ حسد کی، ایسی کیچڑ جو ہے بغض و عناد کی اندر گندگی رہتی ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ گندگی لے کر کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے سید الرسول علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مسلمان اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھے، عناد رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے، اس آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس پر بریک لگا دی جاتی ہے، اس کی عبادت روک دی جاتی ہے، بارگاہ رب العزت میں اس کی عبادت مردود ہوتی ہے، قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ہماری زندگیاں حسد سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگیاں کڑن سے بھری ہوئی ہے، ہماری زندگیاں جلن سے بھری ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، خالی جانور سوچ پھیلا کر کے ارے اس میں چربی نکلے گی، گوشت اچھا رہے گا تو آپ کو کھانے میں مزہ آئے گا، اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کو کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز تمہارے جانوروں کا گوشت خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کی سادگی، تمہارے دل کی پاکیزگی، تمہارے دل کی صفائی پہنچتی ہے، رب ذوالجلال والاکرام کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کا تقویٰ اللہ کے حضور پیش کریں اللہ کے لیے۔ آج کے دن اگر آپ قربانی قبول کروانا چاہتے ہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر آدمی اپنے دل کو صاف پہلے کرے، تب جو ہے قربانی کا جانور جا کے الٹائے، نہیں تو بے فائدہ ہے، پتہ نہیں آپ کی قربانی قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں تو میں نے یہی پڑھی ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر دل میں ہے کچھ گڑبڑ تو پھر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ میرے یارو، میرے پیارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشی کا دن جو دیا ہے، اس پر آپ جتنا شکریہ ادا کریں، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں خوشی نہیں، غمی ہے، ماتم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ کم از کم ان لوگوں میں نہیں ہے۔ ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جن کے گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے ان سب کو صبر جمیل دے۔ میرے یارو، قربانی کا گوشت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خالی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، کس کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو قربانی دے نہیں سکتے مگر چھپ چھپا کر رہتے ہیں، بچتے ہیں، شرم کھاتے ہیں، ان لوگوں کے یہاں قربانی کا گوشت جانا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک رواج کیا ہے پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو آدمی قربانی دیا ہے اس کے گھر میں بھی ٹھوسا جاتا ہے۔ بھائی اصل تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں نہیں دی ہے ان کے گھر میں آپ کا مال 2 پیس پاکٹ میں پیک کر دیا، ہر گھر میں جا کے ارے کاہے سے نہیں بانٹ رہا ہے یار، کاہے سے نہیں بانٹ رہا، چاکلیٹ بانٹ رہا ہے۔ جو قربانی نہیں دیا ہے نا ان کے گھر میں تھوڑا ٹھیک ٹھاک پہنچا، ان کے گھر میں دو، تاکہ کم از کم ان کے گھر والے سیراب ہو جائیں۔ ارے جن کے یہاں گوشت ہے، جس سر میں تیل ہے، کہتے ہیں نا تیل والے سر پہ تیل ڈالتا ہے آدمی، کاہے تیل ڈال رہا ہے؟ جو سر میں تیل نہیں ہے، سوکھا ہے، بال ایک دم بڑا کرنا ہے، تو اس میں تیل ڈالو بھائی۔ جس کے یہاں بالکل گوشت نہیں اس کے گھر میں بڑا چڑھا کر گوشت لے کے جانا، عجیب عجیب جو ہے ہمارے یہاں رسمیں اور ہمارے یہاں جو رواج چلا ہوا۔ ارے 2 آپ کے رشتے دار کھلاؤ پلاؤ الگ چیز ہے، مگر جس کے گھر میں ہے اس کے گھر میں پہنچانے کیا مطلب؟ یہ کون سی محبت ہے آپ کی؟ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ ارے محتاجوں کو جن کے یہاں قربانی نہیں تو ان کے یہاں گوشت نہیں۔ عجیب عجیب رواج ہے، ایسے ایسے رواج ہمارے یہاں ہے نا۔ یار بات آئی ہے، عید کا موقع ہے، مگر ایک دکھ کی بات میں بول دے رہا ہوں۔
جو کہ بات آئی، اور یہ سب باتیں زیادہ یاد نہیں رہتی. جس طریقے سے یہ قربانی کا ایک رواج ہے ہمارے یہاں کہ جس کے یہاں ہے اس کے یہاں ٹھوسا جا رہا ہے، جس کے یہاں نہیں ہے بیچارہ 2 روٹی لے کر کے سوکھا ہو کیا کرے گا، نہ اس کو آلو ملانے کا ہو رہا ہے نہ بیگن ملانے کا ہو رہا ہے. تو اس چیز کو سمجھو اللہ. اسی طریقے سے ایک اور رواج ہے جو مردوں کے تعلق سے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مردہ مرد ہے عورت ہے اس سے مطلب نہیں ہے. بھائی آ جاؤ دیکھو کیا دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے. زندگی میں تو نے کبھی پوچھا نہیں، تو نے چائے نہیں پلائی، تو نے کبھی اس کی خیر خیریت معلوم نہیں کہ مرد ہے کیا عورت ہے. مردے کو رکھ دیا عورت ہے تبھی آ جاؤ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو. ارے یہ خیرت کے خلاف بات ہے، یہ باطل رسم ہے. ایسی برائی کو جیسے اکھاڑ کر پھینکنی چاہیے ہمیں. یہ دیکھنے اگنے کا سسٹم جو ہے زبردستی محرم ہے غیر محرم ہے سب کو بتا کیا ہے. اس کے محرم لوگ اس کے گھر والے اس کے رشتے دار دیکھ لیے نا کافی ہے بھائی. اب تو تم کو ضروری ہے عورت کو خاص طور سے دیکھنا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کچھ باطل رسم اور رواج ایسے ہیں جو ہمارے یہاں بہت کھڑے کے ساتھ کیے جاتے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت جلالہ والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو دین پر ایمان پر ہدایت استقامت عطا فرما اور ہر شر سے بچا. اے اللہ آج کے روز جو امت مسلمہ جو مسلمان مومنین تیری بارگاہ میں جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما. اللہ والوں قربانی کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھو، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے اولاد کو گئے تھے، اسی محبت کے ساتھ ہم اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں. اگر ہمیں ضرورت پڑے اپنی قربانی کی، ضرورت پڑے اپنے اولاد کی قربانی کی، تو ہم بھی کریں گے نا. ہم اپنی اولاد کو نماز میں نہیں اٹھا پا رہے ہیں اللہ والے، غلط ہم چھما چھم گھر میں بج رہا ہے میوزک بجا رہا ہے، ہم وہ روک نہیں پا رہے ہیں، تو اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے ہر برائی کو جڑ سے ختم کیجیے. رب العزت جلالہ والاکرام ہماری کوششوں کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ والو ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچا لو، دل کو صاف کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو. جب ایک دوسرے کو معاف کرو گے تو یہ امید رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے گا. ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفہ دو، بھیجو اور محبت کو بڑھاؤ. اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہر شر سے بچائے، ہر فساد سے بچائے، آپسی اخوت، بھائی چارگی، ہمدردی پیدا کر دے، ایک دوسرے کے مومنوں کے لیے محبت پیدا کر دے. اے اللہ جو بھی پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو اس لائق ہے کہ قربانی کر سکے اور اس نے نہیں کیا تو اللہ تو اس کو توفیق دے کر قربانی کر سکے. ہمارے پاس سارے وسائل ہوتے ہیں، کھاتے پیتے اچھے ہیں، مگر قربانی کی بات آتی ہے نہیں ہے خالی ہے، خالی ہے بہت ہے، خالی ہے بہت ہے. گھر میں جو ہے اگر بچے کو موبائل لینے کی بات آئے تو 20-20 ہزار کا ایک بار میں موبائل لے لے گا. قربانی کرنے کی بات ہے نا انسان بھائی یہ محبت نہیں ہے اللہ کے ساتھ. محبت قربانیاں چاہتی ہے، اللہ سے آپ محبت کریں. آپ کو ضرورت پڑے تو ہر چیز آپ کو قربان کرنا پڑے گی. رب عزت جلالہ والاکرام ہم سب کو دین پر ایمان پر ہدایت پر استقامت عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.